بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک غریب آدمی جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے، اس کو اپنے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں، لیکن جو تگڑے لوگ ہیں، جن کے وسائل ہیں، جنہوں نے ناجائز اور جائز انداز کے اندر وسائل کو اکٹھا کیا ہے اور پھر وہ پاور کے اندر آئے ہیں، اور پاور کے اندر آ کے یا پھر جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے ان سے اپنے تعلقات استوار کر کے آج ایک طرف وہ اپنی جائز ناجائز دولت کو تحفظ دے رہے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہے کہ وہ لوگ مزید ناجائز دولت جو ہے وہ دھڑا دھڑ اکٹھی کیے جا رہے ہیں، اور ان کے کام جائز تو بالکل آسانی سے ہو جاتے ہیں، ناجائز بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، اگر سارے نہ بھی صحیح۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بظاہر یہ بڑی ڈپریسنگ ہے، اور اس صورتحال کے اندر ایک عام آدمی جو ہے، جو سوچ اور فکر رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا یہاں پہ رہنا اور میرا یہاں پہ ترقی کرنا جو ہے اس کے کوئی امکانات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں بہرحال بڑی صداقت ہے، کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے پاس اول تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اول تو کوئی قیمتی چیز اس کے پاس آتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو تو اس کے سنیچ کر لیا جاتا ہے، اس کو چھین لیا جاتا ہے، اس سے اس بات کا امکان بھی اچھا خاصا رہتا ہے۔ اب اس طرح کے معاشرے کے اندر، ظالمانہ معاشرے کے اندر، ایک انسان کیسے، ایک عام انسان جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا اور کیسے ڈیولپ کرے گا، یہ ایک ڈائلما ہے، یہ بڑی ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہے کہ جس پیچیدہ اور مشکل صورتحال سے ہمیں نمٹنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ وہ خود ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا اگر ان کے بچے جوان ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں۔ اگر وہ ایک عام آدمی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خلیجی ریاستوں کے اندر بھیجنے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ کچھ نوکری اور کچھ روزگار وغیرہ کا۔ اگر کوئی تھوڑا اور وسائل کا مالک ہے یا تھوڑا کلیور ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یورپ جانے کی کوشش کرتا ہے، امریکہ جانے کی، مغربی دنیا کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گئے ہیں ملک سے باہر، بالخصوص جو لوگ یورپ میں جا کے سیٹل ہوئے ہیں، ان کی تو حالات بدلے ہیں اور یکسر بدلے ہیں۔ اگر یہاں پہ ان کے پاس بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو جب وہ چند سال وہاں باہر رہ کے کچھ وقت کے لیے پاکستان آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے، ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر بڑا بڑا گلیٹر ہے، بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، اور لوگ بھی ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ بات تو یہاں تک درست ہے، یہ بات یہاں تک بالکل درست ہے، لیکن اب یہ ہے کہ دوسری بات، کیا یہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے، کیا اس کی ترقی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک عام آدمی کی ترقی کرنے کا امکان موجود ہے، اور ایک عام آدمی کے ترقی کرنے کا امکان موجود ہے، اور یہ امکان اگر موجود نہ ہوتا تو بعض لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہوئے بھی وہ کیسے ترقی کر گئے۔ آخر کار ہمیں ایک بات تو ماننا پڑے گی نا کہ بعض لوگ جو ہے ہماری طرح بالکل عام لوگ تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا، کچھ ایسا کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ڈاکہ مارا ہے، انہوں نے کہیں سے کوئی بینک جو ہے وہ لوٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چھو منتر پڑھی ہے اور انہوں نے کوئی تعویذ لکھوایا ہے اور انہوں نے کوئی نمبر خریدا ہے، تو جس کے عوض جو ہے ان کے حالات یکسر بدلے ہیں اور وہ مالا مال ہو گئے۔
ایسا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ عام آدمی سے، غریب آدمی سے اوپر گئے ہیں، اول تو یہ ہے کہ آج جو لوگ بہت سارے وسائل کے مالک ہیں، آج جو لوگ ہمیں آسودہ نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی نسل جو ہے ان کی، ایک ہی جنریشن جو ان کی ہے، اس ایک جنریشن نے کچھ محنت کی اور کچھ اپنا ذہن استعمال کیا، کچھ جسمانی محنت کی، کچھ تکلیف کاٹی، اور ان ساری چیزوں کے عوض جو ہے آج وہ غربت سے باہر ہیں، آج وہ آسودہ حال ہیں، آج ان کے اندر ان کے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، آج اچھے خاصے کہہ لیں کہ وہ کھاتے پیتے گھرانہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں، تصور ہوتے ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی چھو منتر انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی گدڑ سینگی ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ان کے پاس میجک سٹک نہیں تھی، کوئی ان کے پاس جادو کی چھڑی یا الادین کا چراغ نہیں تھا، کوئی کہیں سے ان کو گھر کے اندر سے کہیں اور سے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہوں نے کام کیا، انہوں نے محنت کی، اور یہ جو محنت ہے اور یہ جو کام ہے انہوں نے اپنے روزگار کے اندر، بعض لوگوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اپنی تعلیم کے اندر بہت محنت کی، اور یقیناً آپ ایسے کئی افراد کو جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے یا جن کے بچوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد نے بہت محنت کی تعلیمی میدان کے اندر، پھر انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، اگرچہ بہت مشکل پیش آئی، لیکن چونکہ وہ 100% کمیٹڈ تھے اور انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، اور پھر آج یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھے عہدوں پہ فائز نظر آتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کاروبار کے اندر، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بہت مشکل سے پڑھا، اور لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بہت اچھے مراتب پہ فائز ہو گئے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑا معمولی سا کاروبار سٹارٹ کیا، اس کو اتنی دلچسپی سے، اتنی شوق اور محنت سے کیا کہ پھر وہ مالا مال ہو گئے۔ یقیناً آپ بھی ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم رونا دھونا لگے رہیں کہ معاشرے کے اندر یہ ظلم بھی ہے، معاشرے کے اندر وہ ظلم بھی ہے، معاشرہ یہاں پہ بھی خراب ہے، معاشرہ وہاں پہ بھی خراب ہے، وہ بھائی معاشرہ خراب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، معاشرے کے اندر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ ایک عام آدمی جو ہے اس کی ترقی کرنے کا امکان یہاں پہ صفر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کر کے دکھائی ہے، اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اور میں پورے اعتماد اور وثوق سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ اگر بات اس طرح سے ہے تو پھر کیوں نہ ہم لوگ جو ہے ہم اس بات پہ یقین کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ترقی ممکن ہے۔ ظالمانہ معاشرے کے اندر جہاں پہ ناانصافی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، سماجی انصاف نہیں ہے، بہت کچھ ہے، گڑبڑ ہے، لیکن یہاں پہ ترقی کرنے کے امکان ایک عام آدمی کے لیے موجود ہیں۔ ہاں، اگر آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اور آپ جا بھی سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں، اس میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو غلط کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی قسمت آزمائی کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے یا جانا چاہ رہے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے، تو اس کا پھر یہ ہوا کہ پھر بھئی آپ کام کریں، پھر آپ اس ملک کے اندر رہیں۔ اگر آپ ویری ینگ ہیں، اگر آپ تعلیمی میدان کے اندر ہیں، آپ کے بچے کوئی تعلیمی میدان کے اندر ہیں، تو وہاں پہ آپ بھرپور کام کریں۔ اور اگر آپ کاروبار سٹارٹ کیا ہے، چھوٹا موٹا آپ نے کاروبار سٹارٹ کیا ہے، تو بھئی آپ اس کاروبار کے اندر اتنی دلچسپی سے کام کریں۔ کاروبار آپ نے وہ سٹارٹ کرنا ہے کہ جس کاروبار کو آپ کر سکتے ہیں، جس کاروبار کا آپ کو فہم ہے، یا جو آپ کو نسبتاً آسان لگتا ہے، آپ اس کاروبار کو کر لیں۔ اس کاروبار کو اتنے شوق اور دلچسپی اور محنت سے کریں کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے آپ کے کام کو ایسی ریکگنیشن ملے کہ آپ کو آپ کا کاروبار جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے۔ انشاءاللہ آپ یہ کر لیں گے، مجھے پورا یقین ہے، کوئی بھی یہ کرنا چاہے گا تو کر لے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔